ان الحمد والنعمة لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم الصلاة والسلام على خليفة الله وعلى آلهما وأصحابهما وأتباعهما وأزواجهما وذرياتهما ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه روياني في مسنده عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية يقال له يزيد. صدق الله عظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم والمهدي الموعود العظيم. حاضرین محترم، مرشدین کرام، بزرگوں، نوجوانان قوم اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد جس حدیث کی تلاوت کی گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں، حضرت رویانی اپنی مسند میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اول من یبدل سنتی، کہ سب سے پہلے جو میری سنت کو تبدیل کرے گا، میری سنت کو بدلے گا، وہ رجل من بنی امیہ تھا، کہ وہ بنی امیہ سے ایک شخص ہوگا، یقال لہ یزید، کہ جسے یزید کہا جائے گا۔ حاضرین محترم، ابو یعلا بھی اپنی مسند میں فرماتے ہیں، ابو عبیدہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ عدل اور انصاف پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ پہلا رخنہ انداز بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ حاضرین محترم، یزید کی فسق و فجور پر تمام کو اتفاق ہے، یہاں تک کہ علامہ صبان تحریر فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے کفر کے قائل ہیں، یزید کے کفر کے قائل ہیں، اور ان کا تقوی اور علم اس کا متقاضی ہے کہ انہوں نے یہ بات اس لیے یزید کے کفر کے قائل ہیں۔ حاضرین محترم، اگر احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من رأس 60 و امارت الصبیان، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہجری سن 60 کے آغاز سے اور لڑکوں کی حکومت سے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ رازداں اگر کوئی تھے تو وہ حضرت ابو ہریرہ تھے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ یقیناً ہجری سن 60 کے شروعات میں یقیناً کچھ لوگ آئیں گے اور بچوں کی حکومت ہوگی، اور وہ نعوذ باللہ حضور کی پیشن گوئیوں کے مطابق فتنہ اور فساد کا مقدمہ ہوں گے۔ فتنہ اور فساد جب شروع ہوگا وہ ہجری سن 60 ہوگی، اور یہی ہوا۔ یزید نے جو امام حسین پر جو ظلم و ستم کیے تھے وہ ہجری سن 60 تھی اور ماہ محرم الحرام تھا۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول فرما لی، اور حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہجری سن
59 میں ہو چکا تھا۔ حاضرین محترم، ہم تمام کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یزید کیسا تھا۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غسیل الملائکہ تھے، ان کے صاحبزادے، وہ فرماتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء۔ یزید پر ہم نے اس وقت حملے کی تیاریاں شروع کی جب ہم لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارشیں ہوں گی، اس لیے کہ اس کا فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماؤں، اپنی بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے، شرابیں پی جا رہی تھیں، اور دیگر منہیات شرعیہ یعنی شریعت جن چیزوں سے منع فرماتی ہے ان تمام چیزوں کا علانیہ رواج قائم ہو چکا تھا، اور لوگوں نے نمازیں ترک کر دی تھیں۔ اسی وجہ سے امام حسین نے اپنے آپ کو قوم کے سامنے کیا کہ جب بھی قوم پر کچھ بھی برے اثرات اگر رونما ہوتے ہیں، اگر کالے بادل اگر قوم کی طرف منڈلاتے ہیں، اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کی اگر سنتوں کو پامال کیا جائے گا تو بھلا نواسہ کس طرح چپ رہ سکتا ہے۔ حاضرین محترم، اب یہاں پر میں آپ کو ایک اعتراض سناتا چلوں۔ جو لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض یہ ہے کہ ابن جوزی، محدث ابن جوزی سے پوچھا گیا کہ یزید کو امام حسین کا شہید کرنے والا کہنا کس طرح صحیح ہے، جبکہ وہ تو کربلا میں شہادت کے واقعے کے وقت موجود ہی نہیں تھا، بلکہ وہ ملک شام میں تھا۔ یزید کو امام حسین کا قاتل کہنا کیا درست ہے، جبکہ یزید تو اس جگہ پر موجود ہی نہیں تھا بلکہ وہ تو ملک شام میں تھا؟ تو اس بات پر حضرت محدث ابن جوزی نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیر عراق میں تھا جبکہ تیر مارنے والا ذی سلم میں تھا، یعنی ذی سلم وہ بستی ہے جو مدینہ کے بہت قریب ہے۔ تیر عراق میں تھا، تیر مارنے والا ذی سلم میں تھا، اے تیر مارنے والے تیرا نشانہ کس غضب کا تھا، اے تیر مارنے والے تیرا نشانہ کس غضب کا تھا۔ یعنی یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ یقیناً یزید جو تھا اس کی تمام اتھارٹیز جو تھی، اس کی تمام اجازتیں جو تھی وہ امام حسین کے حق میں واضح تھی، حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ امام حسین کے قتل اور اہل بیت نبوت کی توہین اور تذلیل پر یزید کی رضا اور خوشنودی حدیث تواتر سے ثابت ہے۔ یزید جو تھا امام حسین کے جو امام حسین کے اوپر جو بھی مظالم ڈھائے گئے تھے ان تمام میں یزید کی خوشنودی تمام چیزوں سے ثابت ہے۔ حاضرین محترم، ایک آخری حدیث جو ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیت کی تفسیر میں امام راضی اپنی کتاب تفسیر کشاف میں ایک طویل حدیث ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا، کہ جو اہل بیت کی محبت میں اگر کوئی مرتا ہے تو گویا وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ جو ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہو، کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اور اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے، اس کے گناہ تمام معاف کر دیے گئے۔ پھر حضور نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات طائبا، یقیناً خبردار ہو جاؤ،
سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ تائب ہو کر یعنی اپنے گناہوں کی توبہ کر کے وہ فوت ہوتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان. خبردار ہو جاؤ کہ سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوتا ہے وہ مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہوتا ہے. اور پھر فرمایا گیا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر. کہ کان کھول کر سن لو، خبردار ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوتا ہے اسے اسرائیل علیہ السلام اور پھر منکر اور نکیر جنت کی بشارتیں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها. کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوتا ہے اسے ایسی عزت کے ساتھ جنت سے روانہ کیا جاتا ہے جیسے دلہن کو دولہے کے گھر بھیجی جاتی ہے. جتنی عزت اور افزائی کے ساتھ دلہن دولہے کے گھر بھیجی جاتی ہے اتنی عزت کے ساتھ حضور اہل بیت کی محبت میں وفات فرمانے والے شخص کو جنت کی طرف بھیجا جاتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ. جان لو کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوتا ہے اس کے لیے قبر میں جنت کے دروازے، دو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت پر وفات پاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی قبر کو ملائکہ کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے. اتنی تمام طویل حدیث کے بعد ایک اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں. یہ تو رہی فضائل کی بات کہ یہ تو رہی امام حسین کی اہل بیت کی محبت میں وفات پانے والوں کی بات. اب رہی جو دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آیس من رحمت اللہ. یقیناً جو شخص اہل بیت کی بغض اور عداوت میں مرا قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اور پیشانی کے درمیان یہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے نا امید ہے. الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا. یقیناً جو اہل بیت سے بغض اور عداوت پر مرتا ہے تو کان کھول کر سن لو وہ شخص کافر کی موت مرتا ہے. الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ. کہ یقین خبردار ہو جاؤ کہ جو شخص اہل بیت کی بغض اور عداوت میں مرتا ہے قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. حاضرین محترم، ہم تمام نے یہ سماعت کیا، ہم تمام نے یہ جان لیا کہ اہل بیت کی محبت کے نتائج کیا ہوتے ہیں. حاضرین محترم، ان تمام چیزوں کے بعد میں یہ ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کروں گا کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. خدا اور رسول خوش ہوں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.